تو بنا دے، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ ہر سال سنت ابراہیمی یعنی قربانی کی ادائیگی کے لیے ملک اور بیرون ملک میں اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتی ہے، تو اس بار بھی آپ کی دعوت اسلامی بیرون ملک میں مقیم عاشقان رسول کی سہولت کے لیے یہ موقع فراہم کر رہی ہے۔ اگر آپ بھی پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں ہیں اور اپنے جانور کی قربانی اپنے ملک میں رہتے ہوئے کروانا چاہتے ہیں تو ابھی اس معلومات کو فالو کیجیے۔ آ گیا ہے عید قرباں کا مہینہ مومنو، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنو، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنو۔ عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبجل ایک بار پھر پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے، آپ ہی کی کالز ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، وظائف، دعائیں، اور الحمدللہ سبجل روحانی علاج کے حوالے سے بہت سارے دعائیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ تو آپ بھی اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، اپنی فیملی میں سے کسی کا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی دعا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ یہ اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے کالز بھی شامل کریں گے اور آپ کے میسیجز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی آپ جانتے ہیں کہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ناظرین اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دعا کر دیجئے گا، دعا کروا دیجئے گا۔ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں لاکھ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہوں گے، تو الحمدللہ عز و جل دعاؤں کے حوالے سے بھی آپ چاہیں تو پیغامات دے سکتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ آج حسنین بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے، استخارے بھی کروائیں گے۔ لیکن آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل کبھی تو آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، کبھی سکھاتے ہیں، کبھی تعویذ بنانے کا بھی الحمدللہ عز و جل طریقہ یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ناظرین اس حوالے سے بھی میسیجز کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تعویذ بنانے کا طریقہ سکھا دیجئے۔ تو الحمدللہ عز و جل بہت سارے ایسے روحانی علاج ہیں، وظائف ہیں، دعائیں ہیں جو الحمدللہ عز و جل ناظرین کے لیے ہم لے کر آتے ہیں۔ تو آئیے، وقت ہوا ہے یہ سیگمنٹ شامل کرنے کا، تو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین اور ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ وقت ہوا ہے، پروگرام ہے روحانی علاج اور اس کا سیگمنٹ ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تین جگہ رونگ نمبر لگ گیا آج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو ایک ایسا روحانی علاج عرض کریں گے کہ جو بیماریوں کے حوالے سے بہت ہی مفید ہے۔ وہ اسلامی بھائی، وہ مریض، وہ عاشقان رسول جو جن کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بیمار رہتے ہیں، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، میڈیسن بھی کھا رہے ہیں،
اور علاج بھی کروا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت جلد بہتر ہو جائے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جو بیمار ہو وہ خود بھی یہ عمل کر سکتا ہے، اگر وہ خود نہ کر سکتا ہو تو گھر میں سے کوئی بھی فرد پڑھ کر یہ پانی پہ، یا جو میڈیسن کھا رہے ہیں، مریض جو میڈیسن کھا رہے ہیں اس میڈیسن پہ بھی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ آپ میڈیسن کھائیں، جو پانی دم کیا ہے وہ بھی آپ پئیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ پڑھنا کیا ہے عاشقان رسول؟ آپ نے 100 مرتبہ اللہم انت الباسط، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہم انت الباسط، یہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے 100 بار آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اور جو میڈیسن آپ کھا رہے ہیں، جو دوائی آپ کھا رہے ہیں اس پر بھی دم کر لیں، اور ساتھ ہی پانی کی بوتل بھر کے رکھ لیں، یا کوئی گلاس سے پیالہ وغیرہ بھر کے رکھ لیں، اور اس پر آپ دم کریں، وقتاً فوقتاً وہ پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ بیماریوں سے حفاظت کا وظیفہ بتا دیا گیا ناظرین، بڑا شاندار اور بڑا پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ تو گھروں میں بھی عموماً کوئی نہ کوئی بیمار ہو ہی جاتا ہے، کبھی والدہ بیمار ہو جاتی ہیں، کبھی والد بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو کبھی بہن بیمار ہے، تو کبھی بھائی بیمار ہے، اللہ نہ کرے کوئی بھی بیمار ہو نا گھر میں، یا خود ہی بیمار کیوں نہ ہو جائیں، تو یہ وظیفہ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھیے گا، بفضلہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں، ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ روحانی علاج کے اسٹال سے آپ چاہیں تو اپنے امراض کی، بیماریوں کی کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، کیسی ہی تکلیف میں کیوں نہ آ جائے، تو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں اور کارڈ کا عمل بھی کروائیں، انشاءاللہ کریم یہ بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، شفا اللہ پاک کے حکم سے ہی ملتی ہے، صحیح ہے؟ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، ایسا نہ ہو کہ بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو واو الا مچانا شروع کر دیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں۔ تو صبر اور صبر سے کام لینا چاہیے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، تو یوں الحمدللہ سمجھل بیماری پر صبر بھی اجر بھی حاصل ہوگا، اور الحمدللہ سمجھل اپنے وقت کے ساتھ یہ بیماری، یہ تکلیف دور ہوتی چلی جائے گی۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم بڑھیں گے آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ محمد عاقب علی حیدرآباد ہند سے، میرے بہن کا رشتہ نہیں جم رہا ہے، ان کا نام نشاد فاطمہ، والدہ کا نام ہے نور جہاں، استخارہ کر کے بتا دے۔ جی ابھی انشاءاللہ کریم استخارہ کرواتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ طبیعت بہت زیادہ ڈاؤن رہتی ہے، خراب ہے، دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو، کام بھی چھوڑ دیا ہے اور ایک دم تھکا تھکا رہتا ہے۔ عثمان نام ہے میرا، والدہ کا نام ہے روبینہ۔ اچھا، عثمان نام آپ نے بتایا نا اپنا؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، پھر وظیفہ بھی آپ کی صحت کے لیے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ جی میرا معدے کا مسئلہ ہے، معدہ گیس کرتا ہے، بھوک نہیں لگتی۔ معدے کا مسئلہ ہے، بھوک بھی نہیں لگتی، جی ابھی آپ کا بھی انشاءاللہ کریم روحانی علاج کرتے ہیں انشاءاللہ، وظیفہ بتائیں گے، شامل رہیے گا ابھی پروگرام میں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ میری بھتیجی ہے، بائیں ہاتھ کی انگلی پر رسولی ہے، کیا روحانی علاج بتا دیں؟ اللہ اکبر، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی آنکھوں کی تمام بیماریاں دور فرمائے، تکلیفیں دور فرمائے۔ ابھی وظیفہ انشاءاللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ تو کام میں دل نہیں لگتا، دوسرا جو ہے نا وہ اکثر جو ہے اس کو چوٹیں بہت لگتی ہیں، کبھی موٹر سائیکل سے، کہیں مطلب کیسے، مطلب محمد مشراز، والدہ کا نام ہے شازیہ۔ عمر نام بتائے نا، سجاد نام بتائے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ کریم ان کا استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر کے جو حالات ہیں نا وہ بہت خراب جا رہے ہیں، اس بارے میں آپ سے استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام ناصر اقبال ہے اور میری والدہ کا نام مختار بی بی۔ جی ناصر بھائی ابھی انشاءاللہ کریم استخارہ بھی کرواتے ہیں اور گھریلو حالات بہتر ہو جائیں، اس حوالے سے انشاءاللہ کریم وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ حسنین بھائی استخارے فرما لیجیے، کافی ساری کالز تھیں استخاروں کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ ناصر بھائی موجود ہیں۔ جی
ناصر بھائی یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آنکھ میں اچھا انہوں نے تو خیر استخارے کے حوالے سے کہا تھا معدے کا مسئلہ ہے، اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو یا معدے میں تکلیف رہتی ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ وظیفہ پڑھیں، جب بھی کھانا کھائیں یا پانی پئیں، دن میں 2 یا 3 ٹائم سورہ بینہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ بھوک لگنا جو ایک طبیعت کے مطابق ہوتی ہے وہ لگنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا، معدے کی تکلیف اگر رہتی ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، معدے میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے صبح کے ٹائم 3 پلیٹیں چینی کی لیجئے اور اس پر یہ آیت مبارکہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ لکھ لیجئے، ایک پلیٹ پر، دوسری پر بھی، تیسری پر بھی۔ ایک پلیٹ صبح اسی ٹائم آپ اس میں پانی ڈال کے پی لیں، ایک دوپہر کو اور ایک شام میں یا رات میں یہ پلیٹ پی لیں۔ روزانہ یہ 3 پلیٹیں پینی ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے معدے کی جو تکلیف ہے، درد ہے، اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ 3 پلیٹوں کا فرمایا نا آپ نے؟ جی 3 پلیٹیں۔ اچھا 3 پلیٹیں صبح دوپہر شام تینوں ٹائم پئیں، اور کتنے دن تک پینی ہے؟ تاحصول شفا، تاحصول شفا۔ جی طبیعت اچھا بالفرض، اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ناصر بھائی، کسی کو لکھنا نہیں آتا، اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتی، اب قرآنی آیات لکھنے میں تو آزمائش ہو جائے گی، پھر کیا کریں؟ پھر سورہ بینہ پڑھ کے وہ پانی پہ یا کھانے پہ دم کر کے کھانا کھائیں، پانی پئیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی اللہ کے کرم سے۔ صحیح ہے۔ اچھا اسلامی بہنیں بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتی ہیں؟ جی بالکل عمل کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، پھر ان دنوں میں یہ وظیفہ نہ پڑھیں؟ جی ان دنوں تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، وظیفے کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اب جیسے کسی کا معدہ خراب رہتا ہو، اس کے کوئی وظیفہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا، کوئی تعویذ وغیرہ اگر لینا چاہے پیٹ کے امراض کے حوالے سے تو کیا سلسلہ ہوگا؟ الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کے تحت کئی مقامات پر اسٹال لگتے ہیں، تو وہاں اپنے کسی جو ہے گھر کے اسلامی بھائیوں کے ذریعے وہاں سے تعویذات حاصل کریں، پیٹ کے جملہ امراض کے لیے، معدے کے لیے، دیگر امراض کے لیے الحمدللہ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، تو ان بستوں سے آپ کاٹ بھی کروائیں، تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک شفا دینے والا ہے۔ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ یہ اچھا ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آنکھ میں ان کے کوئی رسولی وغیرہ ہو گئی ہے، اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ آنکھ میں تکلیف ہے، اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو، درد رہتا ہو یا آنکھ کمزور ہو گئی ہو، تو اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھ یوں آنکھوں پر پھیر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے ان کی آنکھ کے جملہ جو مسائل ہیں، درد رہتا ہے یا تو دانہ ہو گیا ہے یا گلٹی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ معدے کے امراض کے حوالے سے بھی ناظرین آپ کو وظیفہ بتا دیا گیا، آنکھ میں اگر دانہ نکل آئے، کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کے لیے بھی وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا۔ تو دیگر ہمارے جو ناظرین ہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو، اس طرح کی تکلیف ہو، تو وہ بھی ان وظائف پر عمل کر سکتا ہے، یہ وظائف پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین اب شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جی حسنین بھائی ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ سب سے پہلے تھے ہمارے آصف بھائی، انہوں نے اپنی ہمشیر یا کسی ریلیٹیو کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، نشاد بی بی، شادی کا معاملہ تھا، اللہ پاک ان پر فضل فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے آزمائش، اللہ پاک فضل فرمائے۔ شادی کے حوالے سے ایک بہترین وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل 41 ٹائم 41 مرتبہ انہوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہو سکے تو ہمارے تعویذات کے اسٹال پر رابطہ کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ نیکسٹ سے ہمارے عثمان بھائی، اور اسی کے ساتھ ہمارے عمر سجاد بھائی تھے، دونوں کا معاملہ سملر سیم تھا، وہ یہ تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا۔ اس کا ہمارے عثمان بھائی کا استخارہ کیا ہے۔ عثمان بھائی کے استخارے میں جو آزمائش کا معاملہ آیا ہے، انہی کے ساتھ ہمارے عمر سجاد بھائی، ان کے ساتھ نظر کا معاملہ آیا ہے۔ نظر کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 60 ٹائم 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر
اپنے اوپر دم کر لیجئے. باقی کام میں دل نہ لگتا ہو یا پریشانی یا ٹینشن رہتی ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ 111 مرتبہ روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت نام یا حیّ یا قیوم یہ پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے, باوضو رہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, انشاءاللہ خیر ہوگی. نیکسٹ سے ہمارے ناصر اقبال بھائی, گھریلو پریشانیاں ٹینشن وغیرہ کا انہوں نے ذکر کیا تھا. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. استخارے میں جو ہے جادو جنات عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں بلکہ آزمائش ہے, اللہ پاک فضل فرمائے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد, یہ خود بھی اور ان کے گھر کے جو افراد یہ پڑھ سکیں پڑھیں, انشاءاللہ خیر ہوگی. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کو بھی اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے ناظرین کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو دعوت اسلامی کے سٹال پر آ کر, مدنی بستہ جو ہے وہاں پر آ کر جو ہے آپ رجوع کریں, انشاءاللہ آپ کا روحانی علاج کیا جائے گا اور آپ کی کارڈ بھی کی جائے گی. اچھا, یہاں پر تو خیر وظائف وغیرہ بتا دیے جاتے ہیں, مکمل روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو پھر آنا پڑے گا روحانی علاج کے اسٹال پر. ایسا ہی تو یہ مشورہ بھی آپ کو دے دیا گا ناظرین. تو روحانی علاج کے لیے بالکل آپ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آن لائن بھی الحمدللہ آپ روحانی علاج کروا سکتے ہیں. بہت سارے اس کے ذرائع ہیں, وقتاً فوقتاً آپ کو بتائے بھی جاتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے. اسی طرح شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج ہے جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح پلے اسٹور سے آپ اپلیکیشن دعوت اسلامی روحانی علاج کے استخارے کے نام سے ہے, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں تو بہت ساری سروسز آپ کو ایک ہی اپلیکیشن میں مل جائیں گی. میسیجز کافی سارے ہیں استخاروں کے حوالے سے بھی. حسنین بھائی لبیک, کافی سارے میسیجز ہیں, نوٹ کیجئے گا. ایک میسیج آئے کہ مرحبا اور نعمان بھائی, میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے. اکثر بیمار رہتی ہوں اور وہم بھی بہت زیادہ ہے. ہوا کی وجہ سے ہماری کچھ پرابلم ہو گئی ہے گھر میں, اور پلیز اس حوالے سے استخارہ بھی کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا. لیکن نام انہوں نے نہیں بتایا اپنا, تو استخارہ کروانے کے لیے نام یہ بتانا ضروری ہے. تو چلیں ان کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا. اچھا جی, ایک اور میسیج ہے. مختار نام ہے, والدہ کا نام ہے مریم, اکثر بیمار رہتی ہیں, ان کا بھی استخارہ کیجیے گا, کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک میری تمام تکلیفوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں اور بیماریوں کو ختم کر دے. جی بالکل, انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے کہ آپ سے عرض ہے کہ اگر کوئی چیز خراب ہو جائے, مثلا مشین وغیرہ صحیح کام نہیں کرے, تو اس پر کوئی دم کرنے کا طریقہ, کوئی وظیفہ, کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے. جی بالکل, انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو اس حوالے سے بھی وظیفہ بتاتے ہیں. اچھا جی, زرینہ نام ہے, والدہ کا نام امیر اکثر ہے. اچھا, والدہ کا نام امیر ہے, اکثر بیمار رہتی ہیں, استخارہ بھی کر دیں, اور والدہ بھی ان کی کافی پریشان ہیں. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میرے بھائیوں کی کہیں جاب نہیں لگ رہی, بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں, بہت جگہوں پہ اپلائی بھی کیا ہے, استخارہ کر کے بتا دیں. اور بھائیوں کے نام ہیں علی رضا, دوسری کا نام عباس ہے, اور والدہ کا نام ادریسہ بی بی ہے. اچھا جی, یہ ایک اور میسیج ہے کہ جملہ مسائل کے حل اور میرے نیک رشتے کے لیے لازمی دعا کیجیے گا. جی بالکل, انشاءاللہ کریم دعا بھی کریں گے. یہ ایک اور میسیج ہے عبد الرحمن چیچا وطنی سے, بھائی میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا, استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں. شازیہ کوثر, والدہ کا نام سغرا بی بی ہے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ علی شہزاد اتاری ہیں, فرید نگر چیچا وطنی سے, انہوں نے کہا ہے کہ ذوالحجۃ الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے, ایسے وظیفے ارشاد فرما دیں جو بالخصوص ایام حج اور بالعموم پورے مہینے میں پڑھا جائے. تو چلیں, ایام حج میں اور ماہ ذوالحجۃ الحرام میں کیا وظیفہ پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں گا. اچھا حسنین بھائی, آپ استخارے فرما لیجیے. استخاروں کے حوالے سے کافی سارے میسیجز بھی ہیں. اور چلیں, ماہ ذوالحجۃ الحرام کا ایک خاص وظیفہ وہ یہ کہ جو کوئی باوضو کسی بھی وقت کی کوئی قید نہیں ہے, آپ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں, دوپہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں, رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ماہ ذوالحجۃ الحرام پورے مہینے میں آپ جب چاہیں باوضو سورہ فجر پڑھا کریں.
ایک مرتبہ سورہ فجر کی تلاوت آپ کر لیجئے. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. یہ مکمل صورت پڑھنی ہے. تو باوضو اس صورت کا پڑھنا افضل ہے. ماہ ذو الحجۃ الحرام میں آپ ایک تو سورہ فجر کی تلاوت کریں، ایک وظیفہ یہ، اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ماہ ذو الحجۃ الحرام میں اس حرمت والے مہینے میں تحلیل، تقدیس اور تکبیر کی کثرت کرو. تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا. اسی طرح تقدیس کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا. تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ. اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ کثرت کے ساتھ یہ بھی پڑھیں. یہ مبارک کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ہر کلمے پر اللہ پاک نیکیاں عطا فرمائے گا. تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہ پورے ماہ ذو الحجۃ الحرام میں آپ یہ وظائف پڑھ سکتے ہیں. ایک تو سورہ فجر آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، اسی طرح کثرت کے ساتھ یہ آپ وظیفہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اگر تیسرا کلمہ بھی پڑھ لیں گے نا ہم تو یوں الحمدللہ عز و جل یہ فضیلت اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ماہ ذو الحجۃ الحرام کا یہ خاص وظیفہ ہے جو ہر مسلمان نے اس ماہ مبارک میں پڑھنا ہے. اچھا، آپ استخارے حسنین بھائی ہو گئے استخارے؟ جی ارشاد فرمائیں. اللہ پاک فضل فرمائے. جی، سب سے پہلے ہمارے مختارہ بی بی کا استخارہ کیا ہے، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک فضل فرمائے. ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے کنٹینیوس مسلسل جو ہے وہ یا معیدو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفتی نام یا معیدو یا معیدو، یہ اس کو انہوں نے پڑھنا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ایک بھائی تھے جنہوں نے اپنے کسی ریلیٹیو کا استخارہ کروایا تھا، زرینہ بی بی تھا، ان کے ساتھ بھی جو ہے ان کا استخارہ کیا ہے. ان کے ساتھ نظر کا معاملہ ہے، نظر بد کا اشارہ ہے. نظر بد کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے وہ انہوں نے پڑھنی ہے. سیکنڈ لاسٹ آیت جو انہوں نے پڑھنی ہے. اور بیماری کے لیے جو پہلے وظیفہ بتایا گیا وہ آپ کو عرض کر دیا ہے کہ بیماری کے لیے جو پہلے وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفتی نام یا معیدو یہ انہوں نے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک بہن تھی جنہوں نے اپنے بھائیوں کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، علی رضا اور عباس نام تھا ان کا، استخارہ کیا تھا. استخارے میں جو ہے وہ آزمائش کا معاملہ تھا. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ روزانہ نماز فجر کے بعد جو ہے وظیفہ پڑھیں گے. وظیفہ کیا پڑھیں گے اور کس طرح پڑھیں گے وہ ذرا نوٹ کیجئے گا. نماز فجر پڑھیں اور فجر کی فرض پڑھنے کے بعد جو ہاتھوں کو یوں پھیلا لیجیے اور 10 مرتبہ جو ہے یا باسطو 10 مرتبہ یا باسطو پڑھ کر جو ہے وہ ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیجئے. پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے 100 ٹائم 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا سمیعو پڑھ کر جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے ان کی جلد جو ہے وہ جاب لگ جائے گی. اللہ پاک بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے کہ یا سمیعو جو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے تو اس کی الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ناصر بھائی یہ ایک میسیج آیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا اور آپ سے عرض ہے کہ اگر کوئی چیز خراب ہو جائے جیسے گھروں میں یا اپنے فیکٹریوں میں کوئی مشین ہوتا ہے نا بعض اوقات جیسے بار بار خراب ہو جاتی ہے، نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز جیسے اگر خراب ہو رہی ہو بار بار تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے، کیا پڑھ کر دم کرنا چاہیے؟ ہے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی دعا؟ آپ ارشاد فرما دیں. تو اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جو صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ایک تو یہ کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو یہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ بھی دعا پڑھ لیا کریں. اچھا، اسی طرح 49 مرتبہ 49 ٹائم یا اللہ
یا اللہ یہ پڑھ کر اگر اپنی چیزوں پر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل مختلف قسم کے نقصانات سے اور الحمدللہ عز و جل یہ حفاظت رہے گی. تو یہ وظیفہ بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. اور یہ کہ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں ظاہری معاملات بھی دیکھنا چاہیے. بعض اوقات کچھ پیسے بچانے کے چکر میں ہم ہلکی چیز لے لیتے ہیں, سستی چیز حاصل کر لیتے ہیں, پھر آگے چل کر پھر اس میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ چیز پھر بار بار خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز خریدنی ہے تو کسی اچھے سمجھدار سے مشورہ کر لیا جائے, مشاورت سے کام لیا جائے, اور جو اس فیلڈ میں اس چیز میں مہارت رکھتا ہو, تجربہ رکھتا ہو, تو اس سے مشورہ لے لیا جائے. تو الحمدللہ اچھے مشورے دینے والے بھی موجود ہیں. مشورہ کر کے پھر جو کام شروع کیا جائے گا تو اس کام میں ماشاءاللہ برکت بھی رہے گی. آئیے ناظرین, کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں, اور شعبہ روحانی علاج کے تحت الحمدللہ مختلف مقامات پر دعائے شفا اجتماعات ہوا کرتے ہیں. تو اس دعائے شفا اجتماعات میں الحمدللہ سنت و بڑے بیانات بھی ہوتے ہیں, نماز حاجات بھی ادا کی جاتی ہے, اور لوگوں کا بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے. اس اجتماع میں جو افراد شرکت کرتے ہیں, اچھا اس اجتماع کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا خاص دم بھی کیا جاتا ہے. آئیے ایک پیکج ہمارے پاس موجود ہے, اس سے بھی الحمدللہ سیکھنے کو ملے گا, ہمارا روحانی علاج ہوگا. آئیے وہ دیکھتے ہیں, چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم موجود ہیں کراچی اورنگی ٹاؤن کے علاقے الطاف نگر مبارک چوک پر, جہاں پر ایک مسجد جامع مسجد فیضان امام حسن. جامع مسجد فیضان امام حسن میں ہوا ہے دعائے شفا اجتماع. اس اجتماع میں تلاوت قرآن کریم ہوئی, نعت شریف پڑھی گئی, مبلغ دعوت اسلامی نے بیماریوں کے فضائل پر بیان فرمایا, اور اس کے بعد پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے, عاشقان رسول کے لیے صلاۃ الحاجات کا اہتمام کیا گیا, دعا کا اہتمام کیا گیا. دعا کے بارے میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. الحمدللہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا گیا. اور بالخصوص اس دعائے شفا اجتماع میں عاشقان رسول کو 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی بھی پیش کیا گیا. الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کو امیر اہل سنت کے تعویذات پیش کیے گئے, پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے استخارے کیے گئے, ان کو وظائف بتائے گئے. کئی اسلامی بھائیوں نے اس میں شرکت کی اور برکتیں حاصل کی. آئیے چل کر لیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ سید عمر علی اتاری. میرا نام محمد عاکف اتاری. محمد فہیم اتاری. میرا نام محمد صدیق عالم اتاری ہے. میرا نام نعیم اتاری ہے. عمر بھائی کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ اس علاقے میں یوسی نگران ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ اس علاقے کے یوسی نگران ہیں آپ ماشاءاللہ. آج آپ کے یوسی میں الحمدللہ دعائے شفا اجتماع ہوا, آپ نے بھی اس میں شرکت کی, کیسا لگا آپ؟ الحمدللہ بڑی روحانیت کا اللہ سلسلہ تھا, کثیر اسلامی بھائی نے اس میں شرکت کری, تعویذات وغیرہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی عنایت کیا گیا, اور دیگر ماشاءاللہ کارڈ استخارہ وغیرہ کا سلسلہ ہوا. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا, سکون ملا. صلاۃ حاجت کی جماعت ادا کری, پھر سب کے لیے دعا کی گئی, بہت اچھا لگا. یہ اجتماع میری زندگی کا پہلا دعائے شفا اجتماع تھا, تو الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہوا, اور ایسے اجتماعات مزید اگر ہمارے علاقے میں اور ہوتے رہیں تو انشاءاللہ مزید روحانیت کا سلسلہ ہوگا. پہلے کبھی آپ نے دعائے شفا اجتماع میں شرکت کی ہے, تعویذات وغیرہ لی ہیں آپ نے؟ جی ماشاءاللہ پہلے بھی شرکت کر چکا ہوں, اور والدہ کے لیے تعویذات لے چکا ہوں, کارڈ بھی کرواتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. پروگرام روحانی علاج میں کوئی سوال کرنا چاہیں گے, کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی میری غیبت نہ کرے اور میں کسی کی غیبت نہ کروں, ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیں. دل کا زنگ دور کرنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. زہریلے جانوروں سے بچنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں. قربانی کے دن چل رہے ہیں, تو جانور بیمار ہونے سے اور چوری ہونے سے بچ جائے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جو لوگ منڈی سے جانور لے کے آتے ہیں, بیمار ہو جائیں یا چارہ وا نہیں کھاتے ہو, تو اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں. جی قربانی کا ایام قریب ہیں, جانور بھی نظر آنا شروع ہو چکے ہیں, جانور لوگ لے کر آتے ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات جانور کبھی کھانا نہیں کھاتے, جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے. جی ہم تو سنا ہے نا, انسانوں کو بھی نظر بد لگتی ہے تو جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے. تو بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں, چوری بھی ہو جاتے ہیں. تو ان تمام ہی مسائل کے حل کے لیے میں چند ایک وظائف میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں
जानवर अगर बीमार हो जाए, नजर बद लग जाए, तो ऐसी सूरत में 49 मरतबा 49 टाइम्स या अल्लाह पढ़कर आप उस पर दम कर दी। एक वजीफ़ा ये। दूसरा वजीफ़ा ये है कि सूरतुल आदियात, ये कुरान पाक के 30वें पारे में है, ये सूरह आदियात पढ़कर आप दम कर दें। और दूसरा ये कि अगर जैसे जानवर अल्लाह न करे चोरी हो गया हो, तो इसके लिए ये है कि या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कसरत के साथ आप पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाहुल करीम गुमशुदा जानवर आपका मिल जाएगा। इसी तरह जिस जगह से वो जानवर चोरी हुआ है वहाँ खड़े होकर सूरत तारिक की तिलावत करें। इसी तरह एक और वजीफ़ा ये है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कसरत के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम ये मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि जहरीले जानवरों से हिफाजत के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए। तो इसके लिए वजीफ़ा ये है कि सुबह और शाम, ये इन दोनों औकात में 3-3 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ा करें। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाहुल करीम जहरीले जानवरों से हिफाजत रहेगी। अच्छा, दिल का जंग दूर हो जाए तो नमाज फजर के बाद अपना सीधा हाथ दिल पर रख कर 70 मरतबा आप पढ़ा करें, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। दिल का जंग भी दूर होगा, दिल में एक नरमी भी आएगी। ये तो वजीफ़ा हो गया। दूसरा ये कि दिलों का जंग कैसे दूर हो, तिलावत कुरान पाक से। तो हदीस पाक में फरमाया गया ना कि तिलावत कुरान ये दिलों के जंग को दूर कर देती है ना। अल्लाह पाक हमारे दिलों को नरम फरमाए, तिलावत कुरान हम किया करें, अपने घरों को तिलावत कुरान से आबाद करें। अच्छा, इसी तरह ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि कोई मेरी गीबत ना करे और मैं किसी की गीबत ना करूं। तो इसके लिए वजीफ़ा ये है कि जब भी किसी मजलिस में आप बैठे ना, और वहाँ बैठकर आप ये वजीफ़ा पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जब उस मजलिस से उठकर जाएं तब भी आप ये वजीफ़ा पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई आपकी गीबत नहीं कर सकेगा। तो इन वज़ाइफ़ को अपने मामूलात में शामिल कीजिएगा, इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा। हसनैन भाई, एक इस्तिखारे का जवाब दीजिए। एक हमारे भाई थे अब्दुर्रहमान भाई, इन्होंने अपनी हमशीर के हवाले से इस्तिखारा करवाया था, शादी के हवाले से था इस्तिखारा। इस्तिखारे में जो है आजमाइश के मामलात हैं। इनके लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि इन्होंने रात को सोने से कबल जो है 300 टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सिफती नाम या वहाबू ये 300 मरतबा जो है पढ़ना है। पढ़कर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी इंशाअल्लाह करीम। आइए मदानी चैनल के नाज़रीन, आपको रूहानी इलाज की बरकत से जिन लोगों को फ़वाइद हासिल हुए हैं, जिनके मसाइल हल हुए हैं, जिनकी परेशानियां दूर हुई हैं, जिनकी बीमारियां दूर हुई हैं, तावीज़ात अत्तारिया की बरकतें जिनको हासिल हुई हैं, आइए कुछ फ़वाइद, कुछ तासुरात, कुछ मदनी बहारें उनकी हम आपको दिखाते हैं। जी, मदनी बहारें चलाइएगा। मेरा नाम आतिफ है और मेरे बच्चे बीमार रहते थे चारों, और बच्चों के डॉक्टर उनके पास है, और दीगर यानी कि दूसरे भी यानी शहर में गया हूँ इलाज कराने। तो माशाल्लाह से मैं खजाने मदीना आया और इधर रवानी इलाज हुआ है, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से चारों बेहतर हो गए और अल्लाह पाक ने इनको सेहत दी है। और मैं सबको कहता हूँ कि रवानी मदीना में जो यहाँ पे रवानी इलाज हो रहा है उससे फायदा मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि सबको भी इंशाल्लाह ताला इधर आए और रवानी इलाज अपना कराएं। मेरा नाम मदर अब्बास गुलाम सरवर। मेरी बच्ची को काफी अरसे से तकलीफ है, इसका मैं बहुत बड़ा इलाज करा के थक गया हूँ। किसी भाई ने मुझे बोला कि दावत इस्लामी करेक्शन करो। मैंने किसी भाई से रब्ता किया और अपनी बच्ची का दावत इस्लामी के रूहानी इलाज कराया और उसकी वजह से मेरी बच्ची तंदुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको बरकतें नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आपके बच्चों की भी हिफाजत फरमाए। देखें अल्हम्दुलिल्लाह सब रूहानी इलाज की बरकतें हैं। अच्छा, यहाँ ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि देखें शिफ़ा अल्लाह पाक के हुक्म से ही मिलती है। शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। भाई डॉक्टर से भी तो इलाज करवाते ही है ना, हकीमों से इलाज करवाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इलाज के मौजूद हैं दुनिया के अंदर। कोई घरेलू इलाज कर रहा होता है, कोई घर में देसी इलाज कर रहा होता है। तो रूहानी इलाज
اللہ پاک کے کلام سے علاج کیا جاتا ہے، قرآنی صورتوں سے، قرآنی آیات سے، اسماء الحسنہ کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے الحمدللہ سبحانہ روحانی علاج ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں، بڑی طاقت ہے اور الحمدللہ سبحانہ شفائیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا اور یہ مدنی بہاریں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ناظرین کہ جس طرح ہم ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں تو ہمیں اپنا اولاً روحانی علاج بھی کروانا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ بھی دے، یہ بھی روحانی علاج ہے۔ اپنے مریضوں کا صدقہ نکالا کریں۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا دوائی لینے کے لیے، جاتے جاتے پہلے صدقہ دے دیں پھر دوائی لینے چلے جائیں، ہو سکتا ہے بلکہ یہ صدقہ یہ شفا کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ سر مجھے چوٹ آئی تھی حرام مغز پہ موریوں کے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دے ڈاکٹروں جو جواب دیا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میں رحیم خان سے بول رہا ہوں کہ میرا پوتا جو ہے نا 5-6 مہینے سے بھی باہر ہے، اس کے لیے دعا کرے گا اللہ پاک۔ اس سے پہلے سے کچھ تھوڑا سا نظر کا مسئلہ تھا، پھر کانوں کا بن گیا، اب تھوڑا تھوڑا زبان کا بھی اٹک رہی ہے، دعا فرمائے اس کے لیے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے، ماہ ذو الحجۃ الحرام کے صدقے، اس عظمت والے مہینے کے صدقے اللہ پاک آپ کے پوتے کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ ابھی چلیں وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، دعا بھی کریں گے اور دعا کی بھی ہے۔ اختتام پر انشاءاللہ الکریم دعا بھی ہوگی تو اس میں بھی آپ کے پوتے کے لیے دعا کی جائے گی۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام زین العابدین ہے، میں برے والا سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاپا کا کاروبار بند ہو گیا ہے اور قرضہ بھی بہت زیادہ چڑھ گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، اور جو قرضہ ہے اللہ کرے قرضہ بھی اتر جائے، قرض کی ادائیگی کے اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دیں۔ چلیں اس حوالے سے وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ نام منور علی ہے، میری والدہ کا نام ہے سغرا بیوی ہے۔ تو لیفٹ سائڈ جو ٹانگ ہے نا، کمر سے لے کے گھٹنے تک درد ہوتا ہے، یہ تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے نا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ جب میں کام پر آتا ہوں تو میں ٹھیک نہیں رہتا، دل گھبراتا رہتا ہے، دل نہیں کرتا کام کرنے۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں گاؤں چلا جاؤں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ استخارہ کروانا ہے یا دعا کروانی ہے، برائے مہربانی استخارہ اور دعا کر دیں۔ والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے اور میرا نام کلیم اللہ ہے۔ کلیم اللہ بھائی بالکل انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں ابھی آپ کا، اور دعا بھی کریں گے۔ آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، مایوس نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، طبیعت کے معاملات بھی بہتری کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام احسان الہی ہے، ظفر الہی فرنیچر کا کام کرتا ہے اور اس کے بارے میں استخارہ کروانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی آمین آمین آمین۔ جی اگلی کال دیجیے۔ سر جی میرے بھانجا ہے، اس کو تھوڑا تکلیف ہے، یہ معلومات لینی تھی کہ اس کو بیماری ہے یا اس کو حسابی چکر ہے۔ ندیم محمد، والدہ امیرہ بی بی۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میری نا شادی کو 4 سال ہو گئے، استخارہ کروانا ہے، ابھی تک بچہ نہیں ہوا۔ جی محمد راشد میرا نام ہے، والدہ سابقہ بلقیس بی بی۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، پیسے آتے بھی بہت ہیں، بچے مزدوری کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے۔ چلیں وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں حسنین بھائی۔ استخاروں کے حوالے سے کالز بھی کافی ساری ہیں اور میسیجز بھی، یا میسیجز بھی آپ کو میں پیش کر دوں، پھر سب کے جوابات ایک ساتھ دے دیجیے۔ یہ نوٹ کیجئے گا، یہ ایک میسیج آیا کہ میں جس کام میں لگ جاؤں نا تو اس میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور بے روزگار بھی ہوں، دعا بھی کر دیں، استخارہ بھی کر دیں۔ عادل نام ہے اور والدہ کا نام ہے نصرت شریف۔ اچھا اسی طرح ایک اور میسیج ہے، نام ہے حسنین، والدہ کا نام فضل بی بی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کہنا یہ نہیں مانتا اور والدین اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا، روحانی علاج بھی بتا دیں، استخارہ بھی فرما دیں، کیا وجہ ہے؟ نواز اتاری صاحب ہیں، یہ
انہوں نے میسج کیا، کئی سالوں سے بستر پر ہوں، دعا کی درخواست ہے، اوباڑو سندھ سے میسج کیا، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے۔ جی وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ پلیز استخارہ کر دیں، مختیار والدہ کا نام مریم، اکثر بیمار رہتی ہیں، کوئی جادو ہے، بندش ہے، کیا معاملہ ہے، استخارہ بھی کیجیے گا، کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اچھا جی یہ ایک اور میسج ہے کہ بھائی جان میرے سینے میں کافی تکلیف رہتی ہے، درد بھی رہتا ہے، گلٹیاں بھی ہو چکی ہیں، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ جی انشاءاللہ کریم بتاتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ جانور کو نظر بس سے، اور جانور خریدنے والے ہیں ان کو مناسب ریٹ، اور جو بیچنے والے ہیں ان کا مناسب ریٹ پر بک جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، نام حسنین، والدہ کا نام ہے فضل بی بی، کہنا نہیں مانتا۔ اچھا یہ آپ کا میسیج ہم نے شامل کر لیا ہے، اب انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی بتائیں گے، استخارہ بھی کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ مرتضیٰ نام ہے، والدہ کا نام رقیہ بی بی، جسم پر ان کے گرمی دانے نکلے ہوئے ہیں، پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، روحانی علاج بھی بتائیں اور استخارہ بھی کرتے ہیں۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں نے استخارہ کروانا ہے اور سسٹر کا ان کے شادی کے حوالے سے، اور عائشہ بنت افتخار اور نام ہے، تو ان کا بھی، اور والدہ کا نام ہے نزہت، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، عائشہ شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اور ان کے شوہر کا نام ہے وقار، اور ان کی والدہ کا نام شمیم ہے، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی حسنین بھائی آپ استخارے فرما لیجیے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے جنہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے یہ کال کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بچے بیمار رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے، وظیفہ بھی بتا دیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل انشاءاللہ کریں، دعا بھی کریں گے۔ بچے اگر جیسے گھر میں بیمار ہو جائیں تو ایسی صورت میں یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ یہ خاص بچوں کی بیماریوں اور ان کی تکلیفوں اور ہر قسم کے شر سے بچوں کو بچانے کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ، اسی طرح آخری تینوں قل، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو یہ کل 4 صورتیں ہو گئیں۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ اور آخری تینوں قل، یہ صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کرتے ہیں، صبح و شام 2 ٹائم۔ اللہ پاک کی رحمت سے نظر بس سے بھی حفاظت رہے گی، اور جملہ بیماریوں سے الحمدللہ توجہ بچوں کی حفاظت رہے گی۔ اچھا یہ ایک اور میسج تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرا پوتا کافی بیمار ہے، کافی آپ پریشان بھی تھے، دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے پوتے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، اور جو بھی ان کی بیماریاں ہیں تکلیفیں ہیں دور فرمائے۔ تو کوشش کریں کہ گھر میں آپ یا سلاموں کا ختم کروائیں 1.25 لاکھ مرتبہ۔ تو آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ پاک نے چاہا تو امن و سلامتی قائم ہوگی گھر میں، بچہ بھی اللہ نے چاہا تو صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح، تو اگر بالفرض یہ وظیفہ آپ کو تھوڑا مشکل لگتا ہو، بڑا لگتا ہو، تو 100 مرتبہ اللہم انت الباسط، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ باقی یہ کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہمت رکھیں، روحانی علاج کے سوال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، بچے کی صحت یابی کے لیے تعویذات استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم جلد ہی آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے، اب ہم استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھیں گے۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے، انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات بتائے جائیں گے۔ جی حسنین بھائی ہو گئے استخارے؟ جی حضور، سب سے پہلے تھے ہمارے زین العابدین بھائی، کاروبار کے حوالے سے انہوں نے اپنا استخارہ کروایا تھا، کاروبار میں کے حوالے سے آزمائش کا معاملہ ہے، اللہ پاک فضل فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا سمیع روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، اور ایک اور عمل ہے وہ یہ کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد 182 ٹائم 182 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اچھے کاروبار ملنے کی، کاروبار چلنے کی انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ نیکسٹ سے ہمارے منور بھائی، ان کی ٹانگ میں درد تھا، استخارہ کیا، استخارے میں جو بیماری کا اشارہ ہے، ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ 7 ٹائم یا محیی
7 ٹائم یا محیی پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں. ہو سکے تو تعویذات عطاریہ کے بستے پر اسٹال پر رجوع کریں انشاءاللہ خیر ہوگی. نیکسٹ سے ہمارے کلیم اللہ بھائی کہتے ہیں دل گھبراتا ہے, گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. استخارہ کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 60 ٹائم لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے اس کا پانی پیجیے انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. نیکسٹ سے ہمارے ندیم بھائی کہتے ہیں کہ یہ اکثر بیمار رہتے ہیں. انہوں نے ان کے کسی ریلیٹیو نے جو ہے استخارہ کروایا تھا, مدنی منع ہی ہے, مدنی منع ان کا استخارہ کیا. استخارے میں جو ہے نظر کا معاملہ ہے. بچوں کے حوالے سے نظر اتارنے کا ایک عمل یہ ہے کہ ان کے اوپر 3 ٹائم سورہ کوثر پڑھ کے دم کرنی ہے. پڑھنے کا انداز یہ ہوگا کہ فرسٹ ٹائم پڑھ کر جو ہے ان کے سیدھے گال پر دم کریں, اس کے بعد سیکنڈ ٹائم پڑھ کر جو ہے ان کے الٹے گال پر, لاسٹ ٹائم پڑھ کر جو ہے ان کی پیشانی پر دم کریں. نظر انشاءاللہ دور ہوگی. اور ایسے بچوں کو کوشش کیا کریں کہ کسی محفل ایسی جگہ پر لے کر جایا جائے جہاں پر مجمع ہو یا نظر لگنے کا خوف ہو, تو ایک مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر بھی دم کر دیں تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. نیکسٹ سے ہمارے راشد بھائی کہتے ہیں کافی سالوں سے اولاد نہیں, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. استخارہ کے استخارے میں آزمائش کا معاملہ ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ ان کی زوجہ روزانہ 40 ٹائم 40 مرتبہ جو ہے یا اولو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا اولو پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے پانی پیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے, خیر ہے انشاءاللہ. نیکسٹ سے ہمارے عادل بھائی کہتے ہیں کام وغیرہ کے حوالے سے یہ کافی عرصے سے پریشان ہیں, کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو معاملہ ہوتا نہیں ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے 500 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. 500 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. وظیفہ یہ یا مسبب الاسباب انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ پڑھنا ہے. اچھا, اس کا پڑھنے کا انداز یہ ہوگا کہ یہ کھڑے کھڑے پڑھا جائے گا اور سر اور آسمان کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی, حتیٰ کہ یہ ٹوپی بھی نہ پہنیں گے. نیکسٹ تھے ہمارے حسنین بھائی, ان کے کسی ریلیٹیو نے جو ہے وہ استخارہ کروایا تھا. استخارے میں ان کے ساتھ کوئی نظر بد وغیرہ کا معاملہ نہیں, بات نہیں مانتے, تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ ان کو روزانہ 1 مرتبہ جو ہے یا ودودو پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کا پانی دیجئے, اور ساتھ ہی یہ بھی کیجئے کہ جب یہ سو رہے ہوں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر جو ہے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے انشاءاللہ خیر ہوگی. نیکسٹ سے ہمارے مختیار بھائی اکثر جو ہے یہ بیمار رہتے ہیں, ان کا بھی استخارہ کیا, استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ خود یہ یا حیو یا قیومو کا ورد کریں, کثرت کے ساتھ جو ہے یا حیو یا قیومو کا ورد کریں. اور ایک اور وظیفہ ہمارے جنید بھائی نے بھی بتایا تھا, وہ یہ کہ اللہم انت الباسط, روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پانی پیجیے انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. نیکسٹ سے ہمارے عائشہ, ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے شادی وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا. استخارے میں جو ہے کوئی جادو جنات عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ 60 ٹائم جو ہے سورۃ التین پڑھنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بہت جلد ان کے معاملات بہتری کی طرف آئیں گے. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے, مقروضوں کے قرضے اتار دے اور پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ آپ نے استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائے حسنین بھائی. وظائف جو بتائے گئے نا ناظرین, ابھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا, پابندی کے ساتھ پڑھیے گا, بلا ناغہ پڑھیے گا. اور کئی وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعداد فکس ہوتی ہے, تو جتنی تعداد بتائی گئی ہے ایام کے حوالے سے, دنوں کے حوالے سے, اور وظیفے کی تعداد جتنی مرتبہ پڑھنے کا آپ کو کہا گیا ہے اتنی ہی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے, تو الحمدللہ سمجھل فوائد حاصل ہوں گے. اور ہاں, کوئی بھی وظیفہ پڑھیں تو صحیح تلفظ, قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. وقت اختتام کی جانب ہے. ہمارے وہ ناظرین جن کے کالز یا میسج شامل نہیں کیے جا سکے تو یہ نمبر نوٹ کیجئے گا, اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں 0213717117 اور اس نمبر پر آپ 24 گھنٹے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ کی نمبر ڈائل کیجئے گا. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے, اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں, اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. اللہ پاک ماہ ذوالحجۃ الحرام کے صدقے, اس حرمت والے مہینے کے صدقے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دے, سب کے مسائل حل فرما دے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے, فضل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک ماہ ذوالحجۃ الحرام کا صدقہ، اس حرمت والے مہینے کا صدقہ اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے. ماہ ذوالحجۃ الحرام کے صدقے یا ارحم الراحمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے. ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما. عبادتوں میں، نمازوں میں، تلاوت قرآن میں ہمارا دل لگا دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمارے دلوں کی سختیاں دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب. لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنو، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنو. عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے. شکریہ مولا کا کیوں کر ہو ادا کے مل گیا، شکریہ مولا کا